صحافت اور صحافی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اور عوام کے درمیان ایک برج ہے، کیونکہ ہر کونے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر سے جو ایک فیڈ بیک آتا ہے مختلف قسم کے ان مسائل کا کہ جو عوام کو درپیش ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں کا کہ جس کے لیے عوام کی سہولیات کے لیے وہ ضروری ہوتی ہیں، تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جو اپنی گورنمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس ایک سیکٹر ہے وہ صحافت ہی ہے۔ مل کے ہم نے اپنا جو فرض ہے اس کو اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک اپرچونٹی دی گئی، ایک ٹیلنٹ دیا گیا، ہم نے اپنی ایک فیلڈ چنی، اور اس فیلڈ میں آ کر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں اپنے اس فیلڈ کے اندر وہ کام کریں جس سے ہمیں بھی اس جہان اس جہان ہم سرخرو ہوں، اور اپنے اس فیلڈ کے لیے بھی ہم کچھ ایسا کچھ کر سکیں جس کو یاد رکھا جائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جو ہمارے پریس کلب ہیں وہ ریسپیکٹیبل اور پریزنٹیبل ہوں، تاکہ کوئی بھی وہاں پر آئے ہمارے صوبے میں تو ہمارے پریس کلب میں جب جائے تو اس کو ایک ایسا ماحول ملے، ایک ایسے اچھا قسم کا ایٹماسفیئر ملے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمیشہ اچھے ایٹماسفیئر میں بھی اچھا کام کر سکتے ہیں آپ۔ پلیٹ فارم ہو جس سے اگلوں کو موقع ملے کہ وہ اپنی بات چیت، اپنا ٹیلنٹ، اپنا جو ایک ان کی سوچ ہے اس کو وہاں سے اجاگر کر کے آگے اپنے اس لیول تک یا اس سے آگے پورے پاکستان تک یا پوری دنیا تک اس کو پھیلا سکے۔ انفارچونیٹلی صحافت میں جو ہے تنقید کا ایک عنصر جو ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے، اور تنقید کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ ہمارے پہ بھی آتی ہیں، لیکن میرا آپ ریکارڈ دیکھ لیں، میں بڑا ایک پازیٹیو آدمی ہوں اس معاملے پہ۔ میرے پہ بہت تنقید ہو جاتی ہے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں تو ایک بہت کھلا فورم ہے تنقید کرنے کا، اور صحافیوں کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے اس سے کہ اپنی وہ چیز کہ جو پہلے آپ اخبار کے تھرو یا کسی میگزین کے تھرو آپ لوگ کیا کرتے تھے، اگر اب وہ اخبار نہیں پہنچتا وہاں پر تو اپنا کوئی بھی بیان آپ سوشل میڈیا کے تھرو آپ بھی اس کو دے سکتے ہیں اور عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے شکر ہے الحمدللہ ہمیشہ تنقید کو پازیٹیو لیا، میں نے اپنے ذاتی طور پر، لیکن آپ نے اپنا دل بڑا کرنا ہے، ایک سوچ رکھنی ہے کہ اپنی اصلاح آپ نے کرنی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ آپ ہر چیز میں سے اپنے لیے ایک بہتر چیز کو نکال کے اپنے اندر ایک بہتری لا سکتے ہیں۔ مجھے تو خود بڑا تجربہ ہے اس چیز کا، آپ اس میں پرانے صحافی ہوں گے، میرے والد صاحب جو ہیں اللہ بخشے، وہ آرٹیکل بہت لکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ بھی اتنا نہیں تھا، ہم تو بہت چھوٹے تھے جب، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گملزام ڈیم جو ہے جو ابھی بن چکا ہے ماشاءاللہ، اس سے انقلاب آیا ہے بہت بڑا ہمارے ایریا میں، تو میرے والد صاحب نے گملزام پہ بہت سے آرٹیکلز لکھے، اور اس سے بتایا کہ جی یہ کیونکہ 63 میں شروع ہو گیا تھا یہ ڈیم، پھر وہ 65 وار کی وجہ سے رک گیا تھا، اور ایک نیچرل ڈیم تھا، اور ایک پورے ایریا کے لیے ایک انقلابی وہ جو اب ماشاءاللہ ہو چکا ہے اور کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس پہ آرٹیکل لکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ کا ہمارا ایک جو تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، انشاءاللہ وہ بحال رہے گا۔ میری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی سہولیات کے لیے، آپ کی مزید بہتر آپ سے کام لینے کے لیے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں بتائی جائیں گی۔ فائنینشیل کرائم ضرور ہے، لیکن کچھ ہمارے ایسے سیکٹرز ہیں کہ ہم نے پریورٹی دینی ہے۔ انشاءاللہ میں جب گیا اپنے بھائی کے پاس، جب مجھے پریس کلب میں پشاور میں دعوت دی، تو جب میں اعلان کر رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اعلان تو کر دی ہے، لیکن اعلان جو ہے بعض اوقات پورے نہیں ہوتے۔ تو میں نے پھر ایک بات کہی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کا والد تھا، اللہ بخشے فوت ہو گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ 3 چیزیں ہیں، 3 زے ہیں زندگی میں، زن، زر، زمین، اور اس پہ جو ہے بنیاد ہے بہت سی چیزوں کی۔ تو اس نے بڑی اچھی بات بتائی، ہم چھوٹے تھے اس وقت، اس نے کہا کہ 3 زے نہیں ہیں، 4 زے ہیں، اور اصل جو زے ہے نا وہ ہے زبان، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہر چیز کا جو کام آپ کرتے ہیں زبان سے کرتے ہیں۔ تو میں نے بولا کہ میں ایک زبان والا آدمی ہوں، ہاں دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی کام کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن میں جب زبان دے دیتا ہوں انشاءاللہ تو پھر میں زبان میں پورا اترتا ہوں۔ تو آج الحمدللہ وہ چیز پوری ہو گئی ہے، ہنس بھی رہے ہیں وہ، تو دیر سویر اللہ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے ایک اپنا وہ خالق ہے، مالک ہے، تو اس نے اپنا ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر اسٹرگل کرتے رہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہو، سوچ ٹھیک ہو، تو آپ اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس چیز تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ پھر آپ کی نیت کو دیکھ کے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کروا بھی لیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہمیں ابھی وہ کہتے ہیں نا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا، فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ضروری ہے، کیونکہ ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں نا وہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ اس وقت ملک کے چیلنجز اکانومی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، لا اینڈ آرڈر ہمارے صوبے میں ہے، لیکن اس سے پہلے پورے پاکستان میں بھی ہو چکا ہے، اور صوبوں میں بھی لا اینڈ آرڈر کے پہلو مختلف ہوں گے، لیکن ایشوز ہمارے ہیں اس میں بھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر۔ ہمارا اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اسی طرح ہمارے جو چیلنجز ہیں ان سب چیلنجز کے لیے ہمیں آواز بھرپور طریقے سے اٹھانی پڑے گی کہ آج تک ہم جو قرضے لے کر اور ان قرضوں کو ہم نے استعمال نہیں کیا اپنی عوام کے بہتری کے لیے، ان کو اوپر لانے کے لیے، تو اس سے قرضوں کی قسطیں تو عوام ہی بھر رہی ہے، پیسہ تو وہی دے رہے ہیں۔
महंगाई की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, लेकिन उनके ऊपर वो पैसा उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया गया। अब उस इन्वेस्टमेंट को हमने उस तरफ लाना है कि अपना वो इन्वेस्टमेंट उस आवाम के लिए करनी है कि जो आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए की जाए। हमारे चैलेंजेस, बिजली के बिल आप देख लें, मेरे ख्याल में इस हाल में बैठा हुआ हर बंदा बशमूल मेरे, वो अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता, तनख्वाह से नहीं भर सकता। मैं वज़ीर आला हूँ, जितनी मेरी तनख्वाह है, मेरे घर में सोलर के बावजूद कि मेरा घर सोलर पे है, फिर भी उससे ज़्यादा बिल आता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, आप सोलर के बावजूद भी इतना बिल आता है कि मेरी तनख्वाह से पूरा नहीं होता। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं बिजली का मेरा। तो मैं जब एक सूबे का वज़ीर आला अपनी तनख्वाह से बिजली का बिल ना भर सके, तो फिर मुझे अंदाज़ा होना चाहिए कि नीचे मेरी आवाम का क्या हाल होगा। इसलिए हमने इंशाअल्लाह ये सोलर का जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, उसमें हमारे दो मेन हमारे जो हैं वो टारगेट्स हैं जिसमें हमने फोकस किया है। एक है हमारा कि हम अपने उन एरिया में जहाँ पे हमारे लॉसेस हैं वहाँ पे दें, ताकि बिजली की चोरी जो है वो कम हो और पाकिस्तान को और सूबे को उससे नुकसान ना हो। इस तरह मेरी ये ख्वाहिश भी है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए, वो भी मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अपने खुद अपने फंड्स हम अभी जनरेट कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। ऐसे फंड के हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमें ऐसा एक फ़ंड हम अपना बना लें कि जिसके अंदर लाइबिलिटीज़ जो हैं वो उसी फंड से आती रहें, और हमारे जो मुख्तलिफ महकमे जो हमारे पे लाइबिलिटी बने हुए हैं, उनको हम लोगों से तरक्याती फ़ंड में से या लोगों के जो फैसिलिटीज़ के फ़ंड हैं उनमें से नहीं, बल्कि अपने उस फ़ंड को ही हम मुकर्रर करें। क्योंकि चीज़ों को मैं हैरान हूँ, पता नहीं कैसे फैसले होते रहे हैं हमारे यहाँ पर। मैं ऐसे ऐसे महकमे देख रहा हूँ जिनको पिछले 10 सालों में या 15 सालों में या 20 सालों में इतने अरब रुपए ग्रांट की सूरत मिले हैं कि उसके अगर आधे पैसे भी उनके एंडोमेंट फंड में रख दिए गए होते तो वो इतने पैसे बनते कि पैसा भी आवाम का सेफ रहता। आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं आप उठा लें, आपको हैरानगी होगी कि मैंने 9 अरब रुपया दिया 9 सालों में ग्रांट की सूरत में एक यूनिवर्सिटी को, और उसका जो टोटल जो ज़रूरत है या उसका जो खसारा है वो टोटल 18 या 20 करोड़ रुपए साल का है। तो अगर यही 9 अरब मैंने अकाउंट में रखा होता तो मुझे उससे साल का इतना मिल रहा होता कि 5 गुना और पैसा बचता, और उसमें मैं अपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी देता और अपने बच्चों को बाहर भी भेजता, उनकी तालीम के लिए बेहतरी भी लाता और यूनिवर्सिटी को मज़ीद ऊपर भी लेके जाता। तो हम लगा रहे हैं लेकिन सोच के साथ नहीं लगा रहे। तो चूँकि हमारा ये फ़र्ज़ है, हम अमानतदार हैं अवाम के फ़ंड के, तो हमें उसको सोच के लगाना है अवाम के पैसे को, क्योंकि हमसे सवाल भी होगा इसका। अगर कोई ये समझता है कि सवाल नहीं होगा तो सवाल होगा। अल्लाह ताला जितना आपको मकाम देगा उसके मुताबिक सवाल करेगा आपसे, उतने सख्त सवाल करेगा। आप ज़रा तफसीर कुरान में ज़रा जाएँ और पढ़ें, उसमें तो बताया जाता है कि जिसको अल्लाह ताला यहाँ नवाजेगा तो उससे सवाल भी उस लेवल का होगा कि तुम्हें मैंने नवाजा था, तुमने मेरी लोगों के लिए क्या किया। जब जिम्मेदारी देगा तो सवाल करेगा, तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी में तुमने कितना काम किया और कितना डिलीवर किया। तो सवाल बड़े सख्त हैं और हर एक से हैं, कोई भी इनसे हमारा ईमान है कि इनसे कोई बचेगा तो नहीं। तो हमें सोचना चाहिए इस बात पे कि हमारा माजी हम खुद बना रहे हैं, हाल हमारे साथ चल रहा है और मुस्तकबिल हमारा ईमान है, ऐसा कोई पता नहीं है। तो अब जब मुझे पता है कि अपना माजी मैं खुद बना रहा हूँ और फिर भी मेरा माजी ठीक ना हो, तो मेरे ख्याल में तो जहालत है। अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये मेरा माजी बन रहा है। इससे पहले मैंने आज तक जो कुछ किया मैंने खुद अपने हाल में किया और वो मेरा माजी बना हुआ है। हम सब ने यही किया, और अब ये जानते हुए कि मैं अपना माजी खुद बना रहा हूँ, अपने हाल से बना रहा हूँ और मेरा माजी ठीक ना हो, ये जानने के बाद इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से वो रहमत जो उसकी होनी चाहिए वो नहीं है मेरे ऊपर। तो हमारी दुआ है कि हम सब के ऊपर अल्लाह ताला की वो रहमत हो जिससे हम इस जहान अवाम के सामने और उस जहान हम सुरखरू हों अल्लाह ताला के सामने। कुछ दफ़ा कुछ बातों से मोड़ जोड़ कर जो है ना पेश कर दिया जाता है तो बात का मतलब भी कुछ और हो जाता है। अब रिसेंटली मैंने एक बात की, चूँकि आप यहाँ मौजूद है मैं इस प्रोग्राम का फ़ायदा लेता हूँ, कि मैंने एक बात की कुछ सहाफ़ियों के बारे में। अब कुछ तो आपके जिस डिपार्टमेंट में अभी आप जाएँ तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिससे आपका भी एतराज़ होगा, मेरा भी एतराज़ होगा। तो मैंने कुछ के लफ्ज़ को मेरा निकाल दिया और उसको किसी और तरह से पेश कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लोग जानते हैं, बस मैंने एक बात कर दी, लेकिन उसको इतना उठाया गया कि मैं हैरान हूँ। अभी उस दिन मैंने एक प्रोग्राम किया है, ऑन लाइटर नोट आपको बताऊँ, मैंने वो बात एक शेयर की अपनी वालदा के बारे में कि मेरी वालदा मुझे हमेशा सोने की चेन नाम के साथ गले में डालती थी, और मैं बाद का पैसे चाहिए होते थे क्योंकि हम स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर में पढ़ने गए हुए थे, तो मुझे पैसे जरूरत पड़ते थे, मैं भेज रहा था। अब मैं 2-3 चैनलों को देख रहा था, उन्होंने मेरी पूरी बात में जो मैं समझाई वो नहीं की और कहा कि तो अली अमीन अपनी वालदा के साथ झूठ बोल के चोरी कर रहा था। ओ भाई, मेरी माँ की दी हुई चीज तुम्हारा क्या काम है? तुम कौन हो? अच्छी बात नहीं दिखा रहे हो और तुम उसको तोड़ मरोड़ के वो कर रहे हो। तो मेरी माँ ने मुझे चेन दी, मैंने अपने लिए बेच दी, उसको इस्तेमाल कर दिया, मैंने अपनी माँ से झूठ बोला, मेरी माँ मुझे माफ़ करे ना करे, तुम कहाँ से बीच में आ गए हो? अब वही कर, अब तो चौक है, वही खामा खाया। तो ये खामा खा वाली बातों में टाइम ज़ाया करने के बजाय अब मतलब है मुल्क के और सूबे के सारे मसले हल हो गए कि टीवी पे ये चल रहा है
کہ علی امین نے بتایا کہ جی وہ اپنی ماں کو جھوٹ بولتا تھا اور اس کی دی ہوئی چین کو بیچ کے اس کے بعد سے کہتا تھا کہ وہ میری چوری ہو گئی ہے، مجھ سے گر گئی ہے لڑائی میں۔ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ رہ گیا کہ ٹی وی پہ بریکنگ نیوز امن و امان ہمارا ہو گیا، لوگوں کو روزگار مل گیا، بجلی جو ہے سب کو مل رہی ہے، مہنگائی ختم ہو گئی ہے، اکانومی اوپر چلی گئی ہے، الحمدللہ ہم دنیا کا بہترین ملک بن چکے ہیں۔ وہ سارے مسئلے ایک سائڈ پہ ہیں، ملک میں آئین جو ہے وہ ان پلیس ہے، قانون کی بالادستی ہے، سب چیزیں اور سب مسئلے حل ہیں۔ بات یہاں کھڑی ہے کہ علی امین نے اپنی ماں کی دی ہوئی چین کیوں بیچی، اور بتا بھی وہ خود رہا ہے۔ ہمیں اپنے اندر اصلاح کرنے کا ایک جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ عاجزی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے 99 ناموں میں عاجزی اس لیے نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جو اس کو چیز ہے وہ تکبر ہے۔ یہ تکبر میں آتا ہے۔ اگر میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہوں تو مطلب ہے میں تکبر کر رہا ہوں، میں غرور کر رہا ہوں کہ جی میں تو ٹھیک ہوں، میری اصلاح جو ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم نے کون سے راہ کو چننا ہے اور کس راہ پہ چلنا ہے۔ جس دن ہم اس راہ پہ چل پڑے، جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا کہ ہم تمہارے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس اسلام کی اتنی بڑی ہسٹری پڑی ہوئی ہے، اس اسلام کی ہسٹری میں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ جنگ سے نہیں پھیلایا، اپنے عمل سے، زندگی سے، سیرت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور صرف قبول نہیں کیا، قبول کر کے وہی اللہ کا پیغام جو انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا تھا، اس پیغام کو اس سے بڑھ چڑھ کے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسلام کی تاریخ میں پھر اسلام کس طرح پھیلا۔ آج ہمارے اندر کوئی کمی تو ہے، کوئی ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں تو ہیں، یا کوئی اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی ناراضگی تو ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اس طرف نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس طرف نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ دونوں نعرہ تکبیر کا مار رہے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر طے میں جانا ہے کہ ہم مسئلے کو حل کیسے کریں گے، اس کی جڑ میں جا کے اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ ریاست کے جو بتائے جاتے ہیں ستون، ان میں صحافت کو بھی ایک ستون بتایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور اس کی ذمہ داری کو ہم آپ کی وہ ذمہ داری کو اپنے اوپر اصلاح کے طور پر سمجھ کر، جو بھی لوگ ہیں جس ادارے کے بھی ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہم تکبر سے نکلیں، ہم عاجزی کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے اس کو اون کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ ہمارے کوئی بھی ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ نہ ہوں۔ جب ایک چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے اسی کے بعد ہی آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں نماز کا حکم ہے، اس پہ ہمیں وقت بتائے گئے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوگا، جب سورج غروب ہوگا۔ یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمارے زندگی کے سسٹم کے اندر ہم نے اون کرنی ہے، اور تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تبھی ہم آگے بڑھ کے قوم بن سکتے ہیں، ایک معاشرہ بن سکتے ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے۔ تو گائیڈ لائن ساری ہیں، راستہ بھی بتایا ہوا ہے، سمت بھی بتائی ہوئی ہے۔ اب اس پہ چلنا کیسے ہے، اس سمت کے اوپر ہم نے گامزن کیسے ہونا ہے، اس کے لیے تمام جو سیکٹرز ہیں جب وہ ایک پیج پہ ہو کر یہ فیصلہ کر لیں گے تو میرے خیال میں ہمارے سارے مسائل حل ہیں۔